عشق مصطفیٰ سیمینار کا مقصد اور مطلب یونیورسٹیز کے ہمارے سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان عشق مصطفیٰ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ڈالنا، اس کے لیے ہم نے مفتی زبیر صاحب کا ٹائم دیا ہے۔ اس پہ تو وضاحتی بات تو مفتی زبیر صاحب کریں گے، تھوڑا سا مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتا سکتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا سب سے بڑا ایک معجزہ ہے، کیونکہ ایک انسان ایسا شخص، ایسا فرد پیدا ہوا جس نے پوری دنیا تبدیل کر دی، شرک، کفر، بدعت سے ہٹ کر ایک نیا دین متعارف کروایا جسے دین محمدیہ، شریعت محمدیہ کہتے ہیں، وہ متعارف کروایا ہمارے مابین۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ آج وہ دین ہمارے مابین ہے، ہم اس دین کے ماتحت ہیں۔ دین ہمارا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم دین کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ذات ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دین میں پیدا کیا ہے۔ دنیا بڑی بڑی ہے، کوئی کسی مذہب کو فالو کرتا ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی یہودی ہے، کیا ہے، مختلف لوگ ہیں۔ اب اللہ کا فضل ہم پر خصوصی فضل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، اس سے بڑی اور فضل کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی دنیا میں جو 8 بلین سے زیادہ آبادی میں اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے، اس سے بڑا اللہ کا فضل کیا ہو سکتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ یہ ہم تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل اسی ذریعے سے پہنچی ہے، اسی طرح پہنچی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈیلیور کی ہے۔ ڈیلیور کس کو کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بتائی ہے یہ باتیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس جماعت کو بتائی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن رات رہا کرتی تھی۔ اب بات کریں گے کہ وہ جماعت کون تھی، تو وہ جماعت تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی، وہ صحابہ جو دن رات نبی علیہ السلام کی خدمت میں کوشاں ہیں، وہ صحابہ جو دن رات نبی علیہ السلام کے قول، فعل، عبادت، عقادت، امامت، ہر چیز پر ان کی نظر تھی۔ وہ صحابہ جو سفر میں، نظر میں، تنگی میں اور فراخی میں سب میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ وہ صحابہ جنہوں نے کئی تکالیف، کئی مشکلات برداشت کیے، کس کے لیے؟ دین کے لیے، ذات کے لیے نہیں کہ کوئی صحابی اگر کتنا وہ کر رہا ہے تو کہ میرا نام ہو جائے، نہیں، تمام صحابہ نے، تمام صحابہ کوئی ایک صحابی کی بات نہیں کر رہا حضرات، تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین صرف اور صرف دین کے لیے کام کرتے تھے، صرف اور صرف دین محمدیہ، شریعت محمدیہ کے لیے۔ کوئی ایک صحابی نہیں بتا سکتا جس نے اپنی ذات کے لیے کام کیا ہو کہ میں کام کر رہا ہوں نبی علیہ السلام کے میرا نام بن جائے، کوئی ایک صحابی نہیں۔ الحمدللہ ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم ان لوگوں کی اطاعت کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہے، نہ کہ اپنے نام کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ گزارش ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم عشق مصطفیٰ پر مطالعہ کریں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کا، مختلف کتابیں آتی ہیں ان کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پڑھیں اور اس پر زندگی گزاریں۔ جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر زندگی نہیں گزارتے، جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل نہیں کرتے، مشکل ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کوئی فلاحی پا سکیں، ممکن ہی نہیں ہے، بہت کم، الا شاء نادر اگر کہیں ہو جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن زیادہ تر چانسز نہیں ہے کہ کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اطوار طریقوں کے بالکل برعکس چلے اور وہ فلاحی پالے۔ فلاحی اگر دنیا میں 2-4 روپے کما بھی لیتا ہے، دنیا میں امیر ہو بھی جاتا ہے، تو اس کو فلاحی نہیں کہتے۔ فلاحی وہ فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، وہ فلاح پانے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے احکام پر پورا اترتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکموں پر عمل کیا ہے، جنہوں نے صبح اٹھ کے نماز پڑھی ہے، نماز اللہ کا حکم ہے، جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے ہیں، اللہ کا حکم ہے، جنہوں نے زکوٰۃ دی ہے، اللہ کا حکم ہے، جو استطاعت والے ہیں، جنہوں نے حج کیا ہے، یہ سارے کیا ہے؟ اللہ کے احکام ہیں۔ اب یہ احکام ہمارے دلوں میں آنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی